السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اندلس کو کس نے فتح کیا اور ایسی کون سی وجوہات تھی جو اندلس کو فتح کرنے کا یہ ارادہ بنانا پڑا، اور اندلس کو فتح کرنے والا وہ نوجوان کون تھا اور اس کی پرورش کہاں ہوئی، وہ کب پیدا ہوا اور کب مرا، یہ سب ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ مگر سب سے پہلے آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر لیجئے۔ میرا نام ہے حمزہ فیصل، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ایکسپلین۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کو ہر طرف سے جنگ کی دھمکیاں مل رہی تھیں۔ روم اور فارس کی عظیم سلطنتیں اسلام کو جڑ سے ختم کرنا چاہتی تھیں، مگر مسلمانوں نے نہ صرف ان سلطنت کو شکست سے دوچار کیا بلکہ 50 سال کے اس طویل عرصے میں اسلامی حکومت کو 3 بڑے بر اعظموں تک پھیلا دیا۔ اسلام جس بھی خطے میں گیا اس نے وہاں ذات پات اور اونچ نیچ کا نظام ختم کر کے مساوات اور اخوت کا نظام نافذ کیا۔ اس سے قسم پرسی کی زندگی گزارنے والے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور اسلامی حکومتوں میں اہم عہدے بھی حاصل کر پائے۔ یہ آج کا مراکش ہے اور یہ اسپین، کیونکہ مراکش افریقہ میں واقع ہے اور اسپین یورپ میں۔ دونوں ممالک میں بائی روڈ ڈسٹینس 1312 کلومیٹر ہے۔ دونوں ممالک میں بائی سی ڈسٹینس صرف 14.3 کلومیٹر ہے۔ یہ 711 عیسوی کا سال تھا۔ یہ بنو امیہ سلطنت کا دور تھا۔ ولید بن ملک مسلمانوں کا خلیفہ تھا۔ دمشق اسلامی حکومتوں کا دار و خلافہ تھا۔ اس وقت اسلامی حکومت افریقہ کے بیشتر علاقوں تک پہنچ چکی تھی۔ موسیٰ بن نصیر افریقہ کا والی تھا۔ ابراہیم یوسف جو کہ موسیٰ کا خادم تھا، ابراہیم نے ہمیشہ موسیٰ کا ساتھ دیا اور 2 بار تو اس کی جان بھی بچائی۔ موسیٰ نے اس وفاداری کے بدلے ابراہیم کو اپنا منہ بھولا بھائی قرار دے دیا اور اپنا نائب مقرر کر دیا۔ ابراہیم جو کہ موسیٰ بن نصیر کا خادم تھا، وہ ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ ابراہیم کی بیوہ نے اپنے بیٹے طارق بن زیاد کو ساتھ لیا اور موسیٰ بن نصیر کے محل پہنچ گئی۔ موسیٰ نے طارق بن زیاد کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور یوں وہ موسیٰ بن نصیر کی سرپرستی میں آ گیا۔ یوں طارق بن زیاد پیدائشی جرنیل بن گیا۔ سپہ گری اس کے خون میں شامل تھی۔ وہ تلوار سے یوں کھیلتا جیسے پرندے ہواؤں سے۔ وہ بلا کا ذہین تھا اور ایمان اور شجاعت کی دولت ان پر فدا تھی۔ جب وہ بڑا ہوا تو اسے مراکش کے ایک شہر کا گورنر بنا دیا گیا۔ ان دنوں اسپین جسے ہسپانیہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر روڈریک کی حکومت تھی۔ یہ گوتھپ قوم کا بادشاہ تھا۔ یہ بلا کا ظالم، لالچی اور بے رحرو تھا۔ اس دور میں والدین اپنے بچوں کو شاہی آداب سکھانے کے لیے شاہی محلات میں بھیجا کرتے تھے۔ جولین جو کہ روڈریک کا ایک والی تھا، اس کی بیٹی بھی دربار سے وابستہ تھی۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی۔ بادشاہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر بھٹک گیا۔ اس نے اسے اپنے محل میں بلایا اور بے آبرو کر دیا۔ بیٹی نے باپ کو اطلاع دی اور جولین اپنی بیٹی کو لینے محل پہنچ گیا۔ اس نے اپنی کسی حرکت سے ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس کی بیٹی پر جو قیامت گزری ہے وہ اسے پتہ ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو چھٹیاں گزارنے کے بہانے سے ساتھ لیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ جب وہ آخری بار روڈریک سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تو روڈریک نے کہا کہ جولین تم اس بار ہمارے لیے کوئی تحفہ نہیں لائے۔ جولین نے ادب سے سر جھکا کر جواب دیا، حضور اگلی بار میں آپ کو ایسا تحفہ دوں گا کہ صدیوں تک لوگ اسے یاد رکھیں گے۔ جولین اس ملاقات کے بعد سیدھا موسیٰ بن نصیر کے پاس حاضر ہوا اور موسیٰ بن نصیر کو اسپین پہ حملے کی ترکیب دی۔ موسیٰ بن نصیر یورپ کے ساتھ بالکل بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جولین کی باتوں میں دم تھا اور اس کی کہانی بھی افسوسناک تھی۔ چنانچہ طارق بن زیاد نے اپنے جاسوسوں کو اسپین روانہ کیا، جنہوں نے اسپین پر حملے کے لیے سازگار رپورٹ دی۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے قابل اعتماد جرنیل طارق بن زیاد کو 7000 سپاہیوں کے ساتھ اسپین روانہ کر دیا۔ طارق بن زیاد نے اپنے 7000 جانشینوں کو ساتھ لیا اور سمندری رستے سے ہوتے ہوئے اسپین کے ساحل پر پہنچ گیا۔ بعد میں یہ ساحلی پٹی جبل طارق یا جبرالٹر کہلائی۔ طارق بن زیاد نے یہاں اپنی کشتیاں جلوا دیں
اور دشمن کی 1,00,000 فوج پر زبردست حملہ کیا اور انہیں الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ مسلمانوں کی بڑی فتح تھی جس سے مسلمانوں کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو 4 ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا اور اسپین میں ہر طرف پھیل گئے۔ مسلمانوں کو اسپین کے اندرونی علاقوں میں بہت کم زحمت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اسپین کے لوگ روڈریڈ کے ظلم و ستم سے پہلے ہی تنگ تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو کھلے دل سے ویلکم کیا۔ اس مہم میں سب سے بڑی جنگ اس سیجا کے مقام پر لڑی گئی اور یہاں طارق بن زیاد فتح یاب ہوا اور اسپین کے دارالخلافہ ٹولڈو کو بھی تھوڑی بہت ہی مزاحمت کے بعد فتح کر لیا گیا۔ اب افریقہ سے موسیٰ بن نصیر بھی مزید فوج لے کر طارق بن زیاد کی مدد کو آ گیا۔ دونوں جرنیل شانہ بشانہ لڑے اور 2 سال سے بھی کم عرصے میں اسپین پورا فتح کر لیا اور پرتگال کے کچھ علاقے بھی فتح کر لیے۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد پورا یورپ ہی فتح کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے ٹکنے والی کوئی بڑی طاقت موجود نہیں تھی، مگر خلیفہ ولید بن مالک سیلف سینٹر شخص تھا اور کسی اور کو کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے انہیں خلیفہ وقت کی جانب سے دمشق واپس طلب کر لیا گیا۔ یہاں سے تاریخ کے عظیم جرنیلوں کا تاریخ دور شروع ہوا اور وہ گمنامی میں گر گئے۔ تاریخ اب تک بتانے سے قاصر ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کیسے فوت ہوئے اور ان کی قبریں آج کل کے زمانے میں کہاں موجود ہیں۔ اسپین کی فتح سے اسپین میں ایک روشن دور کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں نے وہاں پر ایک ایسا معاشرتی نظام تعارف کروایا جس میں تمام لوگوں کو مذہبی آزادی دی گئی تھی۔ اسی دوران کسی کی کوئی جائیداد ضبط نہیں کی گئی تھی اور نہ ہی کسی کی ذاتی جائیداد کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ مسلمانوں نے ٹیکس کا ایک عمدہ نظام تعارف کروایا، جس سے اسپین میں ایک نئے اور خوشحال دور کا آغاز ہوا، جس کے بعد اسپین یورپ کے لیے ایک ماڈرن ملک بن گیا۔ اگر آپ سبھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ چنگیز خان کی صحیح تاریخ کیا ہے تو آپ یہاں کلک کیجئے اور یہاں کلک کر کے دیکھیے کہ لینن سوویت روس کیسے بنانے میں کامیاب ہوا۔